شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. میں اس صدا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں چونکہ ماہ رمضان شریف میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. نزول قرآن کا تعلق ماہ رمضان سے ہونا، اس پر دو جملے عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے. اس کی علت ہے قرآن کا نزول. قرآن کے نزول کا تعلق روزے سے کیا بنتا ہے؟ ایک تحقیق ہے صوفیہ کی، افادہ اور استفادہ کے لیے مجانست شرط ہے. کوئی مرید اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا عقیدہ اپنائے، اس کی صورت اپنائے، اس کی سیرت اپنائے، اس کی سخاوت کی نقل کرے. اگر پیر صاحب سخاوت کرنے والے ہیں تو اپنے شیخ کا روپ دھارے تو فیضان کی آمد کا راستہ بن جاتا ہے. چونکہ قرآن کلام الہی ہے، ہر کلام اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس لیے یہ قرآن صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے. اب بندہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن نے یہ بتایا کہ روزے رکھ، کہ خدا کھانے پینے سے ہمیشہ کے لیے پاک ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے پاک ہو جا. خدا جوڑے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے پاک ہو جا. اپنا ظرف بنا، برتن بنا جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا فیضان ہو. اب ماہ رمضان میں اور روزے میں جو جوڑ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے مرسلین پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی روزے رکھے گئے کہ نہیں. تحقیق محققین کی یہ ہے کہ کل آسمان سے جو نازل ہونے والی کتابیں چھوٹی موٹی سب ڈال کے 150 ہیں. مشہور جو ہیں یہ 4 ہیں، لیکن جس کو کتاب دی جاتی رہی اس کے بارے میں وہ حدیث موجود ہیں کہ پہلے روزے رکھو. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تورات آ کے لے جاؤ، لیکن ایک کام یہ کرو، آؤ اور لے جاؤ. دوسرا یہ کہ روزے رکھو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 رات روزے رکھے. کہا مولا کریم کتاب دینی تجھے ہے اور لینی مجھے ہے، تو ایک لمبے بھر کا کام ہے، تو دے دے میں لے لوں. کہا پہلے ظرف بناؤ، روزے پہلے رکھو، روزہ رکھو، کتاب کے لینے کی اہلیت تم میں آ جائے گی، کیونکہ یہ میری صفات میں سے ایک صفت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کا وقت آیا، کہا پہلے روزے رکھو پھر پہاڑ پہ آ جاؤ. کتابیں آسمانی اکثر بیشتر پہاڑوں پر نازل ہوئی ہیں، یہ پہلی کتاب ہے جو پہاڑوں پر نازل ہوئی ہے. اب یہ سوال اٹھا کہ روزے رکھوں کتاب ملے گی. داؤد علیہ السلام کو کہا آ روزے رکھ، کتاب لے جا. سرکار کی باری آئی. سوال اٹھا کہ سرکار پر روزے کب فرض ہوئے؟ کہا جب مدینہ طیبہ آئے، دوسرے سال ہجرت میں. قرآن کو نازل ہونے کے کا کتنا زمانہ بن گیا؟ کو 15 برس کے ہیر پھیر کا زمانہ. 13 برس مکی زندگی میں اترتا رہا اور 2 برس یہاں ہو گئے، تو 15 برس کا تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا. یہ سوال نہیں اٹھا کہ پہلے روزہ رکھوں پھر کتاب لے جاؤں. کہا تیرا ضرب پہلے ہی اتنا وسیع ہے، اتنا مستعد ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کی حاجت میں اس کے بغیر ہی کتاب اللہ کو اٹھانے کی عرض خدمت ہے. کتاب آ گئی، لیکن سرکار کا موقع آیا. جبریل پوچھنے لگے مولا کریم کتاب بھیجنی ہے پر کس طرح لے جاؤں؟
کہا اس طرح لے جاؤ جس طرح میرے محبوب کی مرضی ہے. یہ سرکار کی ایک اسپیشلٹی ہے جس پر آپ غور کریں گے تو یہ سرکار کا طلبہ امتیاز ہے. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین میں اس بارے میں سرکار کا ثانی کوئی نہیں. جس کا ثانی نبیوں میں کوئی نہ ہو مولویوں میں ان کا ثانی ہو سکتا. اس پر قرآن مجید کی اندرونی شہادت وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کفار کا ایک بڑا لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے کہ اگر یہ آسمانی کتاب ہے تو آسمانی کتابوں کی پروسیجر یہ ہے کتاب آسمان سے جو آتی ہے بیک مشت مرسل الیہ کو دی جاتی ہے. یہ لو اس کا کیا کریں کہا ساری اکٹھی نہیں لے جانی. کافروں نے کہا اگر یہ آسمانی کتاب ہوتی یہ بھی اکٹھی آتی. رب نے اس کا جواب دیا جسٹیفائی کیا اس کی جسٹیفیکیشن پیش کی. اس کو جس کو ریشنلائز کہتے ہو نا کسی آرڈر کی ریشنلائزیشن جو ہے وہ آرڈر کے علاوہ ہوتی ہے. اس کو ریشنلائز کیا کا وجہ بیان کی اس کا وجہ جواز کہ کیوں ہم نے ایسا کیا ہے. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم نے جو ایسا کیا اس کا کوئی اور عذر نہیں. اکٹھا نازل ہونے سے میرے یار کے دل پر بوجھ آتا تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت رکھیں یعنی آپ کی دل کی خوشی کو پورا کرنے کے. اس جگہ ایک علمی بحث ہے جس وقت عدالت میں دو قانون پیش ہو جائیں. کسی نے ہائی کورٹ کا کوئی کیس پیش تھا اس کی کوئی آخری پریسیڈنٹ رہ گئی ہے وہ پیش ہو گئی. قانون کہے گا یہ جو ہائر کورٹ ہے اس کی رائے بڑی معتبر ہے لیکن سپریم کورٹ کا کیس کوئی ڈیسیژن کوئی پریسیڈنٹ مل جائے کہیں گے کہ ہائی کورٹ کے مقابلے میں سپریم کورٹ کے رائٹ سپیریئر ہے. اس لیے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا جا سکتا ہے اس کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے کیس کے فیصلے کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کیا مطلب ماتحت قانون کی عادت ہے وہ بدل جاتا ہے. سپریم لا کی عادت ہے وہ بدلتا نہیں دوسرے قانون اس کے لیے بدلتے ہیں. کہ آسمان سے کتاب کا آنا ایک پروسیجر لا تھا. ساری آسمانی کتابیں ہیں وہ یکمشت آئی ہیں. یہ پہلی کتابیں جو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کریں لیکن وجہ پوچھو کیوں کہ یار کے راضی نامے کے لیے. اس کا مطلب پروسیجر اللہ خدا کا چلا آ رہا تھا کتاب آسمان سے جائے اکٹھی دی جائے. اب وہ قانون بدلا کیوں ہے کہ یہ سرکار کا کورٹ سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلے کو کوئی کورٹ چیلنج نہیں کر سکتا. سمجھ میں آئی ہے بات. تو یہ چھوٹا سا جھونپڑا ہے لیکن کبھی آپ کو موقع ملے گا مطالعہ کرنے کا. اگر آپ پی ایچ ڈی میں پہنچیں گے تو ہماری ریسرچ کے جو کوشچنز ہیں ہماری تقریر کے جو کانٹینٹس ہیں آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ پی ایچ ڈی میں نہیں ملیں گے جو ہم سے ملیں گے. ہم نے اس کے لیے لوگوں کی واہ دیکھ کے یا لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھ کے کام کو مار نہیں کیا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا. اس لیے ہمارے کام کی جو نوعیت ہے وہ ڈاکٹریٹ سے بڑی سپیریئر ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. آسمانی قانون ماتحت ہے. سبارڈینیٹ لا اور سپیریئر لا دونوں کا فرق کیا ہے. جب دونوں مقابلے میں آ جائیں جس کو نظر انداز کیا جائے وہ سبارڈینیٹ لا ہے اور جس کو نظر انداز نہ کیا جا سکے وہ سپیریئر لا ہوگا. اس کو فنڈامنٹل لا بھی کہیں تو کہہ سکتے ہیں. سرکار کی مرضی جو ہے وہ فنڈامنٹل لا ہے. باقی قانون کائنات کے جو ہیں وہ سبارڈینیٹ لا ہے. سمجھے نزول والی تاریخ ہی میں سرکار کی بے مثلیت کا اعلان ہو گیا کہ نہیں. اچھا لیکن مولا کریم اس کے بارے میں کیا آرڈر ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں کو پہاڑوں پر نازل ہوئی ہیں نبی اور رسول آکے لے جاتے رہے
اس کے مطلب کہا اس کے لیے پابندی نہیں کہ وہ آ کے لے جائے، آئے گا وہ ضرور، لیکن کتاب لینے کے لیے نہیں آئے گا، تیری ڈیوٹی ہوگی کتاب لے کے وہاں پہنچ جائے جس جگہ میرا یار بیٹھا ہوا ہے۔ تورات نازل ہوئی ہے اول سے آخر تک اس کا ایک ہی نام ہے، انجیل نازل ہوئی ہے اس کا ایک ہی نام ہے، زبور نازل ہوئی ہے اس کا ایک ہی نام ہے۔ قرآن کے مطلب یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ کہا مکی مدنی کی تقسیم کس نے کی ہے؟ کہا سرکار کے ڈیرے نے۔ اگر یار کا ڈیرا مکے میں ہے، آیت خواہ پہاڑوں پر نازل ہوئی ہے، خواہ سمندروں میں نازل ہوئی ہے، خواہ باہر نازل ہوئی ہے، اس آیت کا نام ہوگا مکی، کیونکہ میرے یار کا ڈیرا مکے میں ہے۔ اور جو میرے یار کا ڈیرا بدلہ مدینے شریف میں ہو گیا، اگر فضا میں بھی نازل ہوئی ہے تو پھر بھی وہ آیت مدنی ہوگی کہ میرے یار کا ڈیرا مدینے شریف میں ہے۔ یہ تو اس کی ابتدائی اور تمہیدی چند باتیں تھی۔ اس کے متعلق ایک بات آپ کو آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یاد رکھنا پڑے گی۔ قرآن کا ایک انداز بیان ایسا ہے کہ ایک تو اس نے نظام عبادت کے علاوہ دنیا کا کوئی کام، اسے انگلی بھی جو ہلاتے ہیں اس کے متعلق بھی قانون دیا ہے، آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں اس کے متعلق بھی دیا ہے۔ قانون کے نام سے کوئی چیز چھوڑی نہیں، عقیدے کے نام سے کوئی چیز چھوڑی نہیں، لیکن انداز بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت سورت شروع ہوئی ہے، یہ فواتح صور کی بحث ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سورتوں کا آغاز، مشہور اسالیب جو ہیں وہ 10 ہیں اور بہت سارے اسلوب ہیں، لیکن سب بیان نہیں ہو سکیں گے۔ اسلوب بیان، طریقہ بیان، جس وقت شروع کرو اس کے ابتدا میں ایک قاعدہ استعمال ہوتا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت برات استحلال۔ یہ فن بلاغت کی بحث ہے۔ ہاں، صنعت برات استحلال، اس کا معنی یہ ہے کہ بات کی اٹھان ہی میں چند اشارات ایسے دیے جاتے ہیں جس سے اس پوری صورت کے کنٹینٹس کا ایک جائزہ ہو جاتا ہے۔ یہ کمال قرآن مجید کے بیان میں ہے۔ جو ہی اس کی ابتدا کرو، اس کے اندر ایک بحث ہے حروف مقطعات کی، کہ جس کے اول میں حروف مقطعات ہوں، جیسے الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، خا میم عین سین کاف ہے، یہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی جتنی صورتیں ہیں، اس کو آپ سنجیدگی سے مطالعہ کریں، اس میں غیب کے علم کی بحث ضرور آئے گی۔ خط کا عنوان پڑھنے سے خط کا معنون ثابت ہو جائے، عنوان جو اس کا، جس کو کہتے ہیں سری نامہ کے کیا کچھ سرنامہ شروع میں، بخدمت جناب پیر صاحب، بخدمت جناب ابا جی، بخدمت جناب والدہ صاحبہ، وہ سرنامہ ہے، اس کو کہتے ہیں عنوان۔ اس کو دیکھ کے معنون کا پتہ چل جائے، بخدمت جناب والدہ صاحبہ، اس سے پتہ چل جائے گا جو بیگم کی طرف الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گے۔ عنوان نے واضح کر دیا کہ یہ ماں اس کی مخاطبہ، اس کا نام ہے صنعت برات استحلال۔ بات کی اٹھان ہی میں پتہ چل جائے آئندہ بیان کیا ہوگا۔ ایسی کوئی معلوماتی کتاب کائنات میں ہے کہ کل 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کے لیے ایک الگ الگ قاعدہ ہے۔ ایک قاعدہ تو یہ سمجھ میں آیا نا کہ الف لام میم، یہ آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم سے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کا علم کس کس کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس ہے، اس کے رسول کے پاس ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے پاس بھی ہے۔ یہ جو اوقاف و رموز ہے نا، پنکچویشن، اس کا علم بھی مطلب سمجھنے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر وقف اور کیا جائے معنی اور ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جو حروف متشابہات ہیں یا متشابہات آیتیں ہیں،
لا یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. جو اس جگہ وقف کرتے وہ کہتے اللہ کے بغیر حروف مقطعات کا معنی کوئی بھی نہیں سمجھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں والراسخون فی العلم، ہم اس پر وقف کرتے ہیں. اقاف و اوقاف و رموز میں سب سے معتبر آدمی حضرت ابی ابن کعب ہے. ان کو حضور کی بارگاہ سے یہ ٹائٹل ملا تھا اقرأ الناس، سارے لوگوں سے زیادہ اچھا قرآن مجید پڑھنے والا. یہ جناب حیدر قرار کو افضل سمجھنے والے ہیں. ابو بکر باقرلانی نے مناقب ائمہ اربعہ کے اندر یہ بحث کی ہے اور ان کا نام دیا ان 52 صحابہ میں جو حضور مولا مرتضیٰ کو سب سے افضل سمجھتے تھے. اور حضرت سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں ہماری آل بیت کی جو قرات ہے یہ وہ ہے جو ابی ابن کعب کی ہے. معمولی بات تو نہیں ہے نا. سب سے اچھا پنکچویشن کا علم ان کے پاس ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم وقف اس پر نہیں کرتے الا اللہ پر وقف نہیں کرتے. والراسخون فی العلم، اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم میں ثابت قدم ہے. ان اللہ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں. آپ فرماتے میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو حروف مقطعات کے معنی جانتے ہیں. ہاں نحاس نے تفسیر لکھی ہے وجیز، یہ اسپینش اسکالر تھے جنہوں نے لکھی ہے. وہ اس کے اندر اس جگہ دیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی قرات ہے لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون کا. اگر والراسخون پر جا کے وقف کرے تو معنی اور ہے، اگر الا اللہ پر وقف کرے تو معنی اور ہے. الا اللہ پر وقف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون پر جا کے وقف کرے انہیں اللہ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم جو ہے وہ بھی جانتے ہیں. اچھا آپ اپنی بولی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بیٹھنے کا حکم ہے. اگر وقف پہلے کر لیتا ہے اٹھو مت بیٹھو، معنی بدل جائیں گے کہ نہیں؟ سمجھ آئیے بات. عالم لوگوں نے کتنی محنت کی ہے. اوقاف و رموز کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. امیر علی رحمۃ اللہ علیہ اور خاص طور پر مرزا مدر جان جانا ان کے سلسلے کے ایک درویش تھے موسیٰ شریف والے. ان کے مرید تھے عثمان، خواجہ عثمان دامانی. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا نام ہے افادات عثمانیہ. کلام ان کا ہے، لکھا سید علی صاحب رحمۃ اللہ علی دہلوی نے. ان کے ملفوظات جمع کیے. اس میں ان کا بیان ہے کہ میں مدینہ شریف حاضر ہوا، خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضری دی، لیکن واپس چلنے لگا تو کوئی فالتو شے مجھے نہ مل سکی. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جب بھی کبھی آیا کرتا ہوں تو کوئی فالتو شے کے لے کے جایا کرتا ہوں، آج کوئی آپ نے فالتو مہربانی نہیں فرمائی. کہتے ہیں مدینہ شریف سے چل کے جدے کی جو آبنائے تھی یعنی ان کا جو سی پورٹ ہے وہاں پہنچنے تک حروف مقطعات کے سارے معنی مجھ پر کھل گئے. اور یہ مرشد تھے حسین علی وہاں پچری کے، حسین علی وہاں پچری مرشد تھے مولوی غلام خان صاحب کے. کہتے غیب کوئی نہیں جانتا، غیب تو تمہارے پیر کا پیر بھی جانتا ہے. نبی کے مطلب کیا بحث رہ گئی ہے؟ کہتے مجھے وہ سارے معنی سمجھ آ گئے، لیکن جس وقت یہ صرف علامتی معنی ہوں اس وقت اس کے اپنے معنی کچھ نہیں ہوتے. یہ کمال کی بات ہے. حروف مقطعات ایک تو پڑھائی میں سرکار افرا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتے ہیں. سرکار نے الف لام میم کہہ کے کہا یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. ایک مطلب الف لام میم، یہ اس کی قرات ہے. اس میں 2 مد متصل ہیں.
لام میں لام کے بعد الف ہے، اس کے بعد میم مدغم ہے، پہلا ساکن مدہ دوسرا ساکن مدغم ہو، اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین علی حد ہی. اور اس کے بعد میم کے بعد یا مدہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا میم ہے وہ مشدد ہے، تو اس پر جا کے ختم ہوا، تو اس پی کو بھی کہتے ہیں یہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہے. یہ 3 مقدار لمبائی سے پڑھا جاتا ہے. جب کاری کہتے ہیں نا تو کاری الف لام میم تو پتہ چلتا پڑا ہوا نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کی لمبائی کیا ہے. لوگ خوش آوازی کو قرات سمجھنے لگے. سرکار نے فرمایا الف کے 10 درجے الگ ہیں، 10 نیکیاں الگ ہیں، لام کی الگ ہے، میم کی الگ ہے. پڑھنے کا ثواب الگ ہو، سمجھنے کا ثواب الگ ہو، اور پھر جس طرف اشارہ ہے وہ سمجھ جائے. اشارہ اس طرف ہے، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے. قانون کیا ہوگا؟ جو لا آف ایبریویشن ہے نا، ناموں کو چھوٹا کر کے لکھنا، یہ اس ملک کی خصوصیت نہیں، انگریزی کی خصوصیت نہیں ہے، نہ یہ انگریزی کی میتھڈالوجی ہے، یہ عربوں کی میتھڈالوجی ہے، اور اسلام نے اس کو متعارف کرایا ہے. یہ جو ہند سے بھی آپ انگریزی کے سمجھتے ہیں، یہ انگریزی کے بیجی کے ہند سے نہیں ہے، یہ عربوں کے پرانی عربی کے ہند سے ہی ہے. آپ آکسفورڈ ڈکشنری جو ایڈوانس ڈکشنری ہے نکال کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہوگا یہ جو آپ انگریزی میں لکھتے ہیں 1 2 3 4، یہ قدیم عربی کے ہند سے ہیں، یہ ان کے ہند سے نہیں. ان کے پاس ہند سے کا سسٹم ہی نہیں تھا. تو لا آف ایبریویشن، ناموں کو چھوٹا کرنا، بی سی ڈپٹی کی مثال سے بی سی کر دینا. وہاں رہتے میں ایک بندہ تھا، اس نے ایک بورڈ لگایا تو کافی لمبی ساری کار رکھی، انہوں نے کہا PPMF. وہ امریکہ سے آیا ہوا تھا. لوگ اس سے پوچھنے لگے یار یہ کس چیز کا مقابلہ کیا، یہ کیا کون سی ڈگری ہے، کس یونیورسٹی سے لی ہے؟ اس نے کہا پی کے معنی پرائمری پاس، MF کے معنی مڈل فیل. تو یہ بھی ایبریویشن ہے، لیکن یہ اور طرح کا. وہاں قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کسی نام کو مخفف کر کے لکھو، چھوٹا کر کے لکھو. دیکھو یہ جس کا نام لکھنے لگے ہیں یہ آقایانہ زندگی رکھتا ہے یا غلامانہ زندگی رکھتا ہے؟ سوسائٹی میں یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ اگر وہ سردار ہے تو نام کا پہلا حرف لو، اگر غلام ہے تو نام کا آخری حرف لے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سرداری کا فیصلہ قرآن میں جو ہوا ہے، اللہ معبود برحق ہے، وہ سردار ہے، اس لیے اس کے نام کا پہلا حرف لو. میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں سب کے سردار اور سب سے افضل ہیں، اس میں ان کے نام کا پہلا حرف لو. لام سے مراد کون ہے؟ جبریل. کہ یہ خدا کا بھی غلام ہے، اس کے رسول کا بھی غلام ہے. اس کے مطلب پورا ضابطہ دیا، بھیجنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، مرسل علیہ کون سا ہے. سمجھ آئیے نا بات؟ اس طرح پورے قرآن مجید میں آپ مطالعہ کریں. فواتح صور اس چیپٹر کا نام ہے. حضرت علامہ بدر الدین زرکشی، یہ ترکیہ کے رہنے والے تھے، سنارے تھے ذات کے. انہوں نے پوری زندگی دین کے لیے خرچ کی ہے. کوئی سنارے تھے ان کی برادری کے، ان کا تو اتنا ذہین آدمی ہے، پیسوں کے لیے مارا مارا تو کیوں پھرتا ہے؟ پیسے تیرے لیے ہم کمائیں گے، تیرے بچوں کے لیے ہم کمائیں گے، مکان ہم بنا کے دیں گے، کپڑے جوتے خوراک پوشاک ہم دیں گے، آپ ایک ہی کام کرو. اس آدمی نے پھر وہ کام کیے. پہلی کتاب جو اصول تفسیر پر لکھی ہے اسی شخص نے لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جو فاتح صور ہیں وہ تو کافی زیادہ ہیں، لیکن مشہور ان میں جو اصول ہیں وہ 10 ہیں. ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جن صورتوں کے اول میں مقطعات آتے ہیں ان میں غیب کی کوئی بات ضرور ہے، پڑھتے وقت اس کو آگاہ کر دیا کہ سنبھل کر قدم رکھنا عاشق و راہ محبت ہے،
کہیں ایسا نہ ہو سارا صبر بیکار ہو جائے. پڑھتے ہو تو افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے ہو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آرڈر کیا کیا؟ سرکار کے زمانے میں قرآن مجید پورا لکھا گیا. ٹھیک ہے، 2 سورتیں ان کے بعد لکھی ہیں، 4 آیتیں آپ کے بعد لکھی ہیں، 20 آیتیں ان کے بعد لکھی ہوئی ہیں. یہ لاہور میں رہتے ہیں، آپ پشاور میں رہتے ہیں، یہ کوئٹے میں رہتے ہیں. بندے اکٹھے نہیں ہوتے، اس لیے قرآن اکٹھا نہ ہو سکا. لیکن سرکار نے ایک ضابطہ دیا کہ لا تکتبوا انی غیر القرآن، لکھنے لگے ہو میرے حوالے سے لکھو تو صرف قرآن لکھنا، قرآن کے سوا نہ لکھنا. اس کا مطلب حدیث جو تم لکھتے ہو یہ بدعت ہے. اہل حدیث کہلاتے ہو ہم، ہم کہلاتے ہو ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کا لفظ سرکار کے زمانے میں استعمال ہی نہیں ہوا، یہ بات کی ایجاد ہے. اور اس وقت کسی مذہب کا نام نہیں تھا، اس وقت نام تھا تو کس کا تھا؟ جو ماہرین حدیث تھے. یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے، پہلے یہ لفظ حضور کے زمانے میں کبھی استعمال نہیں ہوا. تو یہ منع بھی کیا کہ میرے حوالے سے لکھو تو صرف قرآن لکھو، تو تم نے اس کے بعد حدیث لکھی ہے، بدعتی تو تم ہو. سمجھ آئیے بات. اب وہ خوش نصیب لوگ جن کو قرآن کی خدمت کرنے کا موقع ملا، ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے، ایک حضرت زید بن ثابت کی ذات پاک ہے. ہوا کیا؟ کس طرح قرآن مجید جمع ہونا شروع ہوا؟ اس وقت جو آپ کے پاس قرآن ہے پوری دنیا کو ہدایت دے رہا ہے اور پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. یہ ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ یادگار ہے جنہوں نے حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا. جنگ یبامہ ہوئی، اس میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد کام آ گئی. اب حضرت عمر فاروق سوچنے لگے کہ اے ابوبکر صدیق، قرآن مجید کو جمع کرنا چاہیے، ایک ساتھ اکٹھا کرنا چاہیے. کہ کیوں؟ ان کا اس لیے کہ اگر 2 مرتبہ اور اسی طرح سے معاملے چل گئے تو پھر تو سارے حافظ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. قرآن مجید سینوں میں پرنٹ ہوا ہے، یہ کس طرح زندہ رہے گا؟ اس وقت کہتے ہیں، بخاری کا متن ہے، کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کس طرح کروں جو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ، اس بات کو وہ بالکل سمجھتے تھے کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی کام کیا جائے جو پہلے نہ ہوا ہو وہ بدعت ہے. امام نبوی کی تہذیب الاسماء واللغات جلد اول صفحہ 22، اس کے اندر بدعت کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدعت اس کو کہتے ہیں جو سرکار کے دور میں نہیں تھی، بعد میں اس کو جاری کیا گیا، وہ بدعت ہے. وہ بدعت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، کہ حسنہ ہو سکتی ہے، کہ سیئہ ہو سکتی ہے. دونوں طرح کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے اس موضوع پر کی ہوئی ہیں، ان سے بچ کے بات کرتا ہوں. اب اس کو یاد رکھنے کا کیا ذریعہ ہو؟ بار بار دہراتے رہے جناب فاروق اعظم. کہتے کچھ عرصے کے بعد ثبوت کیا پیش کرتے؟ کہتے واللہ فی خیر، خدا کی قسم اس میں اچھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر بھی ایک ادارہ ہے. اس کو سمجھنا وہ قانونی ادارہ نہیں ہے، وہ قانونی ادارہ ہے. قرآن مجید جس ادارے کے تحقیقات کے مطابق جمع ہوا وہ ادارہ ہے خیر کا. واللہ فی خیر، خدا کی قسم اس میں خیریت ہے، اچھائی ہے. کہتے حضرت ابو صدیق میرے دل میں یہ بات اثر کر گئی اور پھر میں نے کہا کہ اب کام چلاؤ. اس وقت انہوں نے کہا کام تو چلائیں، لیکن پہلے ہمیں یہ مسئلہ طے کرنا پڑے گا کہ کس طرح چلائیں. کہا کہ ایک کمیٹی بناؤ قراء صحابہ کی، جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں قرآن مجید پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، ان کو بٹھاؤ. سارا ایک آدمی کو یاد نہیں تھا. بعد میں تو حضرت ابو صدیق بھی حافظ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی حافظ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی حافظ ہیں، حضرت حیدر قرار بھی حافظ ہیں، حضرت محمد حسن بھی حافظ ہیں، حضرت امام حسین بھی حافظ ہیں، ائمہ آل بیت بھی حافظ ہیں. پھر تو حافظوں کی برمار ہو گئی.
لیکن اس وقت یہ خطرہ ضرور لاحق ہو گیا. ایک کمیٹی بناؤ. کمیٹی بنائے گی. کہا چیئرمین کس کو بنائیں؟ کہا جناب عمر کو چیئرمین بنانا چاہیے. کیوں؟ مسئلہ ہے قرآن کا. اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو یہ جلالی آدمی فوراً اس کو رگڑ دے گا. کوئی جرت والا بندہ ہونا چاہیے. کہا جناب عمر کو چیئرمین بناؤ. جو ذرا بھی کسی کا پاس نہیں کرے گا قرآن کا پاس کرے گا. اب لکھنے پر کس کی ڈیوٹی لگاؤ؟ جس کی ڈیوٹی سرکار نے خود لگائی تھی، زید بن ثابت. یہ قرآن مجید لکھے. پروسیجر کیا طے ہوئی کہ کم از کم 2 گواہ ہوں جن کی گواہی سے کوئی آیت قرآن کے متن میں درج کی جائے. اب جب یہاں بات پہنچی گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ ان کا 2 کم از کم. فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، حافظ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو جو مشکل ترین جن کا تلفظ ہے یہ وہ آیت ہے. کہ کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. طے ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے میرے پاس 2 آیتیں ہیں. کہا کون کون سی آیت ہے؟ کہا ایک تو یہ آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اب میں بوڑھا ہو آیا ہوں، آواز بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے. نہیں تو جوانی کے زمانے میں جب میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، جس طریقے سے میں ہونٹ ہلاتا تھا تمام مجلس والے اتنی دیر تک کے لیے ہونٹ بند کر لیتے تھے، اسی کے ہونٹوں کو ہلاتے تھے. ذہن ان کا گرفتار ہو جاتا تھا. یہ قرآن مجید کی اپنی جاذبیت ہے. ایک یہ آیت ہے سورہ توبہ کے آخری 2 آیت ہے، اور ایک سورہ احزاب میں آیت ہے منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظرون. بعض بندے وہ ہیں جو اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں اور بعض انتظار کر رہے ہیں. یہ 2 آیتیں میرے پاس ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس سے بات کرو. حضرت زید بن ثابت سے بات کی. ان کا گواہ بلاؤ. ان کا میرے پاس کوئی گواہ نہیں. ان کا پھر میں درج نہیں کرتا. ان کا تم کون ہوتے درج نہ کرنے والے؟ تمہیں درج کرنا پڑے گی. اس وقت جناب عمر اوپر سے آگے. ان کا کیا جھگڑا ہے؟ ان کا میں کہتا ہوں یہ درج کرو، یہ کہتے میں نہیں کرتا. 2 گواہ لاؤ. میں اس موقع پر تمہیں ایک چیلنج کرتا ہوں، جواب بنو اس کا جواب لاؤ. وہ کیا ہے؟ جس وقت سرکار کے گھوڑے یا اونٹنی کی بحث شروع تھی کہ سرکار نے وہ خریدی ہے یا وہ گھوڑا خریدا ہے، ڈیرے پر لا کے اس کو پیسے دینے تھے. تو راستے میں یہودی تھا، کسی نے اس کو پھسلا لیا، کہا ہم تمہیں زیادہ پیسے دیں گے، یہ ہمیں دے دو. جو گھر پہنچے سرکار نے پیسے دینا چاہے، انہوں نے کہا میں نے سودا ہی نہیں کیا، میں نے یہ بیچا ہی نہیں. اگر تم نے بیچا ہے، انہوں نے کہا گواہ لاؤ. سرکار ہو میں ایک جانور کے خریدنے کے لیے گواہ کس لیے بناتا؟ ان کا نہیں بناتے تو یہ سودا ویلڈ نہیں ہے، یہ کینسل ہو جائے گا. اس وقت حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں اس کا. انہوں نے پوچھا تم موقع پر موجود تھے؟ انہوں نے کہا موقع پر موجود تو نہیں تھا. کہا پھر جب تم نے یہ موقع دیکھا ہی نہیں تو گواہ کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے میں رب کے وعدہ اولا شریک ہونے کا گواہ ہوں کہ نہیں؟ ان کا ہو. ان کا میں نے خدا دیکھا ہے. کہا دیکھا تو نہیں. کہا پھر کس طرح میں گواہ ہو گیا خدا کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، یہ جملہ کس طرح ویلڈ ہوگا؟ آپ کی زبان سے سن کے اگر میں خدا کی خدائی کا گواہ بن گیا تو آپ کی زبان سے سن کے میں اس جانور کے بیچنے خریدنے کا گواہ نہیں بن سکا. بخاری کے متن میں من شاہد له خزیمہ، خزیمہ جس کی شہادت دے دے
وہ کافی، دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس موقع پر ایک دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں نبی بے اختیار ذات کا نام ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ان دو آیتوں کو نکالو قرآن مجید نامکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن کو نامکمل سمجھنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو ڈالو تو تمہارے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ جب تک سرکار کے اختیارات کو تسلیم نہ کرو یہ دو آیتیں قرآن میں درج نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کو درج کرنے کے لیے سرکار کے اختیار کو مانو تو میں کہتا ہوں دوسرے وقت میں بھی اختیار مانو۔ حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، بخاری کی حدیث ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فضائل قرآن میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ اس میں یہ حدیث کیوں آئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ذکر ہے فضائل قرآن کا، تو فضائل قرآن سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ محدثین اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ سرکار نے باور کرانا چاہا کہ جن گھروں میں قرآن مجید پڑھا نہیں جاتا، قرآن مجید کی آواز نہیں آتی، ہمارے کاغذات میں وہ زندوں کا قبرستان ہے۔ اپنے خاندان کو قبرستان سے نکالنے کے لیے کم از کم گھر میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو زبانی سے نہیں پڑھ سکتے، ہجے کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں عباد الحمد اللہ میم سے ملا 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 عباد النا نون سے دننا اسے ہجے کرتے کرتے 10-15 منٹ گزار دیتے ہیں ایک لفظ پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں محبوب کبریا رحمت للعالمین ہے، وہ ایک ابر کرم ہے۔ ابر کرم جب برسنے پر آتا ہے تو پھولوں پر بھی اسی رفتار سے برس جاتا ہے، کانٹوں پر بھی اسی رفتار سے برس جاتا ہے، آبادیوں بھی اسی طرح برس جاتا ہے اور جنگلوں میں بھی اسی طرح برس جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رحمت للعالمین کی معرفت آئی ہے۔ جو جامعیت سرکار کی ذات میں ہے وہی جامعیت قرآن مجید میں ہے۔ جو اس کا جورسڈکشن ہے نا قرآن کا، وہ وہی ہے جو سرکاری دعالوں کی جورسڈکشن ہے۔ سرکاری دعالوں کی جورسڈکشن کون سی ہے؟ کہ جو رب کی جورسڈکشن ہے، جہاں تک رب رب ہے وہاں تک کا میں رسول ہوں، جہاں تک کا میں رسول ہوں وہاں تک کتاب ہادی ہے۔ یہ جو بتایا کہ ہم روانی سے نہیں پڑھ سکتے، اس کے بارے میں بخاری کا متن پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو مہارت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، یعنی مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے، اعراب کا لحاظ کر کے، اوقاف و رموز کا لحاظ کر کے، صفات لازمہ متضادہ، صفات غیر لازمہ محسنہ محلیہ، ان کی پابندی کے ساتھ پڑھنے والا ہے، وہ منشیان تقدیر کے حساب میں کھڑا ہوگا قیامت کے میدان میں۔ سوال اٹھتا ہے فرشتے تقدیریں لکھنے والے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، انہیں کھڑا کیوں ہوا ہے؟ کہ فرشتے تقدیریں لکھتے رہے، یہ تقدیریں سنوارتے رہے، اس لیے ایک ہی مد میں ان کو شامل کیا گیا۔ اب اس کے بعد کہ جو قرآن مجید کو روانی سے نہیں پڑھ سکتے، اٹک جاتے ہیں، جھجکتے ہیں، تلفظ صحیح نہیں ہے، اس پر ہوا من یتتعتع فہو علیہ شاک فلہ اجران۔ جو آدمی رک رک کے پڑھتا ہے، ہجے کر کر کے پڑھتا ہے، تلفظ پر اس کو اعتماد نہیں تھا، پھر ہجے کرتا ہے، کہ اس کو 2 ثواب ہے۔ خدا صرف پڑھوں کا استاد نہیں، ان پڑھوں کا بھی وہی خدا ہے۔ کا پڑھنے کا ثواب الگ ہے، رکنے کا ثواب الگ ہے۔ اب کیا ادھر رہ گیا؟ پڑھ نہیں سکتا، قرآن مجید کو کھولے، اس طرح کھول کے لائنوں پر لکیر انگلی سے انگلی پھیرتا چلا جائے، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ قرآن مجید کی زیارت کرنا جو ہے یہ بھی قرآن سے، یہ بھی ثواب سے خالی، ثواب اس کا بھی ملتا ہے۔ دیکھا نا، پڑھ نہیں سکتا، انگلی پھیر لے، اس کا بھی ثواب ہے، دیکھ لے، اس کا بھی ثواب ہے، اور کچھ نہیں اس کا، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھ لے تو وہ ایک ایک حرف کی 10 نیکیوں والا ثواب تو اس کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد مہارت اگر پہنچ جائے منشیان تقدیر کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ یہ جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں آپ یاد رکھیں، ان کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے۔ جس کا عقیدہ باطل ہے اس کو نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے نہ سننے کا فائدہ ہے۔
قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ قرآن نے بتایا اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اب دونوں کا فاعل ضمیر ہے، اللہ کے ذریعے جاتا ہے، یعنی ہدایت دینے کا کام بھی اللہ ہی کرتا ہے، گمراہ کرنے کا کام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن کس فارمولے سے؟ فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو مدینے والی سرکار کو رب کا لاڈلا اور پیارا محبوب سمجھے۔ اور گمراہی کن کو ملتی ہے؟ ما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس سے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، صرف ان کو کرتا جو فاسق ہیں۔ فاسق کا لفظ کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، گنہگار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، منافق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور کسی معصیت پرست کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جس وقت ایک لفظ کے کئی معنی ہوں اس کے نکھار کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کئی معنوں میں سے ایک کون سا معنی لیں۔ اس سے مشرک مراد لیں، کافر مراد لیں، گنہگار مراد لیں، کون سا مراد لیں؟ فرمایا الا الفاسقین۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اس وعدے کو توڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو کیا 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین سب نے اپنی اپنی امتوں کو بٹھا کے کہا، رب نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی تھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، میرے محبوب کے آنے کا وقت ہوگا تو تم ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ جبکہ آپ کو پتا ہی اپنی بڑی قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ مخاطب کون تھے؟ انبیاء تھے۔ خطاب کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے یار کے آنے کے وقت سوائے 4 نبیوں کے زندہ کوئی نہیں ہوگا، سب قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ اگر قبروں والے مدد نہیں کر سکتے تو رب نے ان سے وعدہ کیوں لیا ہے؟ علم عقیدہ کا مسئلہ تکلیف مالا یطاق، اس کام کا حکم دینا جس کے کرنے کی کسی میں توفیق نہیں ہے۔ یہ ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت میں یہ ناجائز ہے، کسی کو اس کام کا حکم دینا جو کر نہیں سکتا۔ آدمی کو کیوں حکم نہیں فضا میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، کہ نارمل ریٹ میں بندہ ایسا نہیں کر سکتا سوائے کرامت کے، اس لیے یہ عام حکم نہیں ہے۔ اب جناب نبیوں کو حکم اس کی مدد کرنا، نبیوں نے ساری اپنی امتوں سے وعدے لیے کہ اس کی شکل ایسی ہوگی کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے گا۔ یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری۔ باقی نبیوں کی مور نبوت دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پر تھی، سرکار کی مور وہاں ان کے محاذ قلب پر نہیں، دانے ہاتھ پر تھی۔ سرکار کی مور نبوت جو ہے یہ پشت پر محاذ قلب پر حضور کی مور رکھی گئی، نبوت کی مور۔ کیا باقیوں کو کیوں دی تھی؟ کہا اگر کسی کو نہ پہچان ہو، کبوتری کے انڈے کے برابر فالتو گوشت اس کے ہاتھ پر ہوتا تھا، اس کے اوپر اس کی ڈیزگنیشن لکھی تھی، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ سرکار کے دانے ہاتھ پر مور کیوں نہیں رکھی؟ کس کی وجہ بتاتے؟ کہا اگر رکھی تو پشت پر کیوں رکھی؟ کہا رکھی اس لیے باقیوں کو مور نبوت دی تھی، سرکار کو نہ دیتے کہ سریشان لازم آتی، لیکن دانے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کا چہرہ دیکھنے کے بعد مور نبوت دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو
حل شود بے کیلو کا. موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے, قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, جب تک رب ہمیں نہ دکھائے اس وقت ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. سرکار معراج سے واپس آئے, کسی نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ رب ہمیں دکھائیں؟ کسی نے نہیں کہا نا. کیوں نہیں کہا؟ کہ حقرا بچشم گرچن عدیدن بزیک نش عدید نے جمال محمد شناختن. رب کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن محبوب کے حسن کو دیکھا تو رب کے بارے میں ادراک ہمیں مل گیا. جتنی ہماری صلاحیت تھی اتنی معلومات ہم میں آ گئی. تو اب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور سرکار نے وہ قرآن سامنے رکھ کے پڑھایا جتنا جتنا ان کے پاس لکھا ہوا تھا. اب 2 گتوں میں بند پورا قرآن تو کسی صحابی نے دیکھا ہی نہیں حضور کے زمانے میں, جب جمع ہی نہیں ہوا تھا. دیکھتا کوئی کیسے؟ وہ پڑھتے کیسے تھے؟ سرکار کے چہرے کو دیکھ کے پڑھتے تھے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرن تیرے محیط میں ہو باب.